نافعا۔ آج ہم اسکرین پر آپ لوگ سورہ کافرون دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج اس کی مشق سیکھیں گے، کس طرح ہمیں سورہ کافرون کو پڑھنا چاہیے۔ سورہ کافرون کے بارے میں بتا دیں، یہ ایک بہت خاص سورہ ہے، اور اکثر اساتذہ بتاتے ہیں کہ اگر سورہ کافرون پکی یاد ہو جائے، کیونکہ اس میں ایک جیسی الفاظ اور آیتیں آتی ہیں تو اس میں احتمال رہتا ہے بھولنے کا اور غلطی کا۔ اگر یہ بہت پکی یاد ہو جائے ان کے حروف الفاظ کے ساتھ میں، تو پھر قوت حافظہ بھی بڑھتا ہے۔ سورہ کافرون کے اندر یہ کل 6 آیتیں ہیں، مکی دور کی صورت ہے، مکمل رکوع ہے۔ سورہ کافرون کے اندر پہلی جو آیت ہے اس میں قل ہے، اور یہ قل کی تفصیلات آپ اس کے علاوہ 3 گزشتہ صورتوں میں پڑھ چکی ہیں، کیونکہ یہاں قاف نقطوں کے ساتھ ہے، اور اسی جیسا ایک دوسرا حرف بھی موجود ہے کاف۔ اگر دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ بدل کر پڑھیں تو معنی بعض دفعہ بہت بگڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ایک مثال سے پڑھا تھا قلب سلیم اور قلب سلیم۔ قلب معنی دل اور قلب معنی ڈاگ۔ اس طرح ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں، اور انسان نعوذ باللہ سخت گنہگار کا مرتکب ہو جاتا ہے، سخت گنہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جب بھی آپ پڑھیں گی تو اونچی آواز سے پڑھیں گی۔ کل اگر آپ نے کہا تو اس کا مطلب ہے کھا جائیے، اور اگر قل کہا تو فرما دیجئے، کہہ دیجئے۔ اس لیے قاف کو موٹا پڑھیں گے قل، اور کیونکہ دوسرا حرف کاف موجود ہے، اگر ہم آسانی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو عام طور پر لوگ اس کو چھوٹا کاف کے جیسا ہی پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں یہ خیال رکھنا ہے۔ آیت کا دوسرا حصہ ہے یا ایہل۔ یہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گی اس سلائیڈ میں، دیکھیے یا کے اوپر ایک تو کھڑا زبر ہے، مد ہے اور زبر ہے، مطلب بہت ساری چیزوں کو ایک ہی ٹائم میں ادا کرنا ہے۔ اس کو اس سلائیڈ میں دیکھیے، انڈر سرکل اس لیے کیا گیا ہے کہ کبھی بھی الف مدہ یا کھڑا زبر، ہم یہ تختی نمبر 4 میں پڑھ چکے ہیں، قرآن مجید میں صرف 3 ہی حروف کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ آپ اسے کوئی بتا سکتی ہیں وہ 3 حروف کون سے ہیں جن کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے؟ کوئی بتائیے ذرا۔ حمزہ صرف الف حمزہ الف، چلیے آپ نے یا اچھی واو۔ کوئی الف یا اور واو، واو حمزہ شامل نہیں ہے، الف یا واو اور یا واو، الف یا اور واو، یہی ترتیب آرڈر رہے تو بہتر مناسب ہے۔ الف جس سے پہلے زبر ہو تب اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ دوسرا الف، اس ایسے الف کو جس الف سے پہلے زبر آیا ہو الف مدہ کہتے ہیں، اور الف مدہ کی جگہ کھڑا زبر کو مانتے ہیں۔ اگر کہیں کھڑا زبر ہے تو وہ الف مدہ جیسا ہے۔ اب یہاں اس آیت کے اندر آپ کھڑا زبر دیکھ رہی ہیں یا کے اوپر، کبھی بھی کھڑا زبر یا الف مدہ کے فوراً بعد حمزہ آئے، جیسا کہ یہاں آیا ہے الف زبر آ یا حمزہ زبر آ، قل یا، تو ایسی صورت میں ایک مد بنتا ہے جسے مد واجب کہتے ہیں، اور اس کو خوب کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ 4 سے 5 کاؤنٹ یہاں لکھا ہے، اور یہ 4 سے 5 کاؤنٹ کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی کھڑا زبر کے فوراً بعد اگر حمزہ آتا ہے، الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، جس کو ہم تجوید میں حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او
تو پھر وہاں پر اس کو کھینچ کر ہی پڑھتے ہیں. قل یا ایہو، یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتی ہیں. اصل میں اگر صرف اس لفظ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ دو لفظ ہیں. یا کو اگر آپ دیکھیں گی تو یہ دو لفظ ہیں، دو الگ الگ ورڈ ہیں جو ان ٹرمز آف رائٹنگ اس طرح لکھے گئے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ایک ہی لفظ ہو. اس طرح کی مثالیں ہمیں انگلش اور دیگر زبانوں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے. فار ایگزامپل ایک لفظ ہے آر ناٹ، لیکن ہم اس کو آرنٹ لکھتے ہیں اور اس کو ایک ساتھ کانٹریکشن فارم میں پڑھتے ہیں. لیکن ہم سب جانتے ہیں از اور ناٹ وہ کبھی، یا آر اور ناٹ کبھی تو ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور کبھی کبھی الگ بھی استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح یہاں پر یا کو صرف اتنا یا کہنا سے یہ سمجھیے کہ یہ دو الگ الگ لفظ ہیں. یا کا مطلب اے ہوتا ہے اردو میں. یہ ایک ووکل ورڈ ہے یا حرف ندا ہے. کسی کو آواز لگاتے وقت ہم یا اے بولتے ہیں، جیسے یا اللہ اے اللہ، یا ابراہیم اے ابراہیم. اسی طرح یہاں پر کہا گیا ہے یا ایہا الکافرون. اللہ حکم فرما رہے ہیں حضرت نبی سے کہ آپ کہیے اے کافروں، آپ ان کو مخاطب کیجئے. یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر کھڑا زبر یا الف مدہ کے بعد حمزہ آئے، جیسے یہاں پر ہے کھڑا زبر کے بعد حمزہ ہے، تو وہاں پر ہمیشہ ایک مد بنتا ہے، یعنی وہاں کھینچ کر ہی پڑھنا چاہیے. اور یہاں پر اس کو اور کلیئر اس طرح آپ دیکھ سکتی ہیں، جو ہم یا کے بارے میں بتا رہے تھے، یہ یا ندا یا کالنگ ووکل ورڈز ہوتے ہیں، آواز لگانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جس طرح اردو میں اے او یا سنو کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. اب یہاں پر اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے اور کھینچ کر پڑھیں گے جب یہ صورت پیش آئے. آیت نمبر 2 کے اندر لا اعبدو میں اگر لا کو آپ فوکس کریں تو یہاں پر الف کے اوپر مد ہے. یہ مد کا جو نشان ہے اس سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس حرف کو کھینچا جانا ہے. بچپن سے ہمیں اس بات کی پہچان ہے کہ جس حرف پر مد ہو تو اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی اس بات کا خیال رکھنا ہے یہ مد صرف 3 ہی حروف پر آ سکتا ہے، الف، یا اور واو. یہاں پر الف کی مثالیں ہیں اس پوری صورت کے اندر. الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوگا تختی نمبر 4 کے تحت، اور الف کے بعد یا الف مدہ کے فوراً بعد آپ یہاں حمزہ دیکھ رہی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ یا میں دیکھ رہی تھی، لیکن وہاں کھڑا زبر کے بعد تھا، اور کھڑا زبر الف مدہ دونوں برابر ہوتے ہیں. یہاں الف مدہ کے بعد حمزہ ہے، اس لیے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے لا اعبدو اس طرح. لیکن زیادہ تر لوگ اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ لا اعبدو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اگر کسی نے ایسا پڑھا تو جان لیجئے ایسا تو لکھا ہی نہیں ہے. یہاں پر باقاعدہ مد کا قاعدہ ہے، مد لگایا گیا ہے. اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جس قرآن میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ قرآن ایسے نازل نہیں ہوا، ایسے لکھا بھی نہیں گیا. شروع میں جب اس کی تدوین ہوئی تو پرانے قدیم قرآن کو ہم شاید ہی سورہ کافرون کو پڑھنا تو دور کی بات پہچان بھی نہ پائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا انداز جو تھا الگ تھا، پھر زیر زبر اور یہ قواعد وہاں موجود نہیں تھے جن کی مدد سے ہم پڑھتے ہیں. اتنی محنت و مشقت کے بعد یہ مصحف یا نوشتہ تیار کیا گیا جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے. اگر اب بھی ہم اس کی صرف ریڈنگ بھی پراپر نہیں کر سکتے تو یاد رکھیے قیامت کے دن صرف ایک ہی چیز ایسی ہوگی جس کو جھگڑا کرنے کا حق حاصل ہوگا. باقی لوگ تو چھپے چھپے ڈر کی وجہ سے پھر رہے ہوں گے. قرآن مجید جو ہے وہ اپنا حق ایک فوکس لائٹ ڈال کر بھیڑ کے اندر اپنا حق مانگے گا. لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ
جو قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، اور قرآن بار بار کہتا ہے کہ وہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، چاہیے کہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف خطوں سے جمع کر کے یہاں پر ہمیں غور و فکر کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ قبول فرمائے۔ یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کے اندر جو مد ہے، اس مد کے بارے میں جان لیجئے۔ مد کو پڑھنے کے لیے ہمیں آواز کو طویل کرنا ہوتا ہے، اور طویل آواز کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ وَقُلْ آ 3 ٹائمز اگر آپ ایڈ کر لیں تو مد کی بہترین ایک صورت ادا بنتی ہے۔ اس طرح آپ ادا کریں گی تو اچھا سنائی دیتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل يا قل يا أيها الكافرون۔ اسی طرح آیت نمبر 2 میں لا أعبد ما تعبدون۔ حالانکہ آیت نمبر 2 میں ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن ہم نے اپنے پڑھانے کے دور کے تجربے میں یہ چیز نوٹس کی ہے کہ زیادہ تر لوگ لا اعبدو کو لا اعبدو کے بعد ما تعبدون کو ما تعبدون پڑھتے ہیں۔ مطلب 2 غلطیاں ان سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک تو ما کے اندر الف مدہ کو وہ بالکل ادا نہیں کرتے، ما تا کو ماتا پڑھتے ہیں، فوراً میم کے بعد تا پڑھتے ہیں۔ دوسری بات عین ادا نہیں ہوتا، تو ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ما تعبدون۔ آیت نمبر 3 کے اندر پھر سے وہی صورت ہے۔ اچھا، یہ اس آیت کے اندر اور اگلی آیتوں میں بھی مد کی کچھ اس طرح سے صورت بن رہی ہے، اس کو خیال میں رکھیے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ ہے، اس لیے 4 to 5 کاؤنٹس یعنی زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ ولا انتم میں بھی سیم یہی ہے۔ آیت نمبر 3 کے اندر ولا میں الف مدہ ہے، الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے اور پھر حمزہ ہے، اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن لوگ اس کو ولا انتم عابدون اس طرح پڑھتے ہیں، جو مناسب نہیں ہے۔ مد جائز ہے، 4 to 5 کاؤنٹس یہاں پر کھینچ کر پڑھا جائے۔ اگلا ہے انتم۔ انتم میں ایک نون ساکن ہے، یہاں لکھا ہے ان تم، لیکن ان نہ پڑھ کے اس سے ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی ایک مثال کسی سبق میں دی تھی کہ PIN پن میں نون ساؤنڈ آف این جو ہے وہ ایک دم کلیئر ہے، زبان کی نوک کو ہارٹ پیلیٹ سے اوپر کے تالو سے ٹچ کرنے سے پن این ساؤنڈ کلیئر سنائی دیتی ہے، لیکن جب این کے لاسٹ میں کے لگاتے ہیں پنک، تو نون ساؤنڈ جو ہے وہ انکلیئر ہو جاتی ہے یا صاف سنائی نہیں دیتی ہے، کیونکہ زبان کی ٹپ اوپر کے ہارٹ پیلیٹ کو ٹچ نہیں کرتی، اور کہیں بیچ میں زبان رہ کر ساؤنڈ آف نون کا کچھ پارشل پارٹ ادا ہوتا ہے نزل پیسج سے، ناک سے۔ یہاں پر بھی بالکل ایسا ہی ہے، جب بھی قاعدہ کیا ہے، اف دا نون ساکن، نون شوڈ بی ساکن، اگر نون کے اوپر جزم ہے، زبر زیر پیش ہے تو یہ قاعدہ نہیں ہوگا۔ نون ساکن کے بعد اگر تا آئے، جسٹ آفٹر اگر تا ہے، تو وہاں پر اخفا ہائڈ چھپانا ہوگا۔ چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو زبان کی نوک اوپر سے ٹچ نہیں کرنی ہے، اوپر کے تعلق کو ٹچ نہیں کرنی، ان ایسے نہیں پڑھنا، اور تھوڑا سا وائس کو ہولڈ کرنا ہے نزل پیسج میں، ناک کے اندر تھوڑی دیر روکنا ہے۔ اگر یوں کہا جائے آسان زبان میں، ایک ہی وقت میں آپ کو 2 چیزیں یاد رکھنی ہیں،
زبان کی نوک کو اوپر نہیں لگانا، آواز کو ناک میں روک کر پڑھنا ہے. ولا انتم، اس طرح. اور آگے دیکھیں گے عابدون، ما میں پھر سے وہی قاعدہ ہے. ما میں میم الف زبر ما، اس کے اوپر ایک مد بھی لگا ہے. سب سے پہلے اس الف کو یہ چیک کریں گے کہ یہ الف مدہ ہے. الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے. کوئی بھی الف جس سے پہلے زبر ہو وہ الف مدہ ہوتا ہے اور اس کو ہی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور وہ فالوڈ بائی حمزہ ہے. اعبدو جو دوسرے لفظ کے اندر حمزہ موجود ہے، اس لیے یہ بھی 4 to 5 کاؤنٹس ایک مد ہو رہا ہے، جائز مد ہو رہا ہے. یہاں پر بھی وہ کھینچ کر پڑھیں گے. اچھا، آخر میں آپ میں سے کوئی بتائیے، اعبدو میں اگر اعبدو یہاں لکھا ہے، رکنے کی صورت میں اعبد پڑھا جائے گا. تو کوئی بتا سکتا ہے، کسی کو یاد آ رہا ہے کہ اعبد اگر پڑھیں تو قاعدہ کون سا بنے گا؟ آپ میں سے کوئی بتائیے. فعل امر. فعل امر. اچھا، اور کوئی بتائیے. ساکن ہو جائے گا یہ. جی ساکن ہو جائے گا، وہ تو ہم نے عبد پڑھ کر سنایا، ساکن ہو گیا. قلقلہ. جی ماشاء اللہ، سسٹر انم نے یا سسٹر دانیہ نے بتایا ہے، مائک دونوں کے آن تھے. قلقلہ ہوگا. ویری گڈ آنسر، پرفیکٹ آنسر. قلقلہ ہوگا. قلقلہ کیسے کہتے ہیں، کوئی بتائیے ذرا. میم ایک باؤنسنگ یہاں پہ ساؤنڈ آواز کو، ٹکر کھا کے واپس آتی ہے. ایک باؤنسنگ باؤنسنگ ساؤنڈ کو یا ایک لوٹ کر آواز دوبارہ سنائی دیتی ہے. اعبد، بد، بد، ایک لوٹ کر سنائی دینے والی آواز کو قلقلہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ 4 سکون ہے، سکون عارضی ہے. یہاں پر اصلی تو تھا نہیں، بعدو تھا. رکنے کی وجہ سے یہاں پر ایک 4 سکون آیا، اس لیے یہاں پر قلقلہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. اچھا، آپ کو یہ بھی بتا دیجئے لیٹر آف قلقلہ کتنے ہیں میم 5. 5. اور اس کا کلیکشن یا مجموعہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ. قطب جد. با. قطب جد. قطب جد. قطب جد، قاف کا خیال رکھیے، کتبو نہیں کہیں گے اس کو، قطب جد. اور طا ہے قطب جد. اور اگر ان پر جزم آئے، اصلی آئے یا عارضی آئے، 4 سکون آئے یا ریئل سکون آئے، دونوں حالتوں میں یہاں قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے. اور ایک بار اور سنتے ہیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا انتم ذرا فرحان کو میسج کر دینا، امی کلاس چل رہی ہے. ما اعبد. جلدی سے کر دیجیے. سسٹر زکیہ پلیز مائک آف کیجیے. سسٹر زکیہ. اچھا، اگلی جو آیت ہے بہت ہی انوکھی آیت ہے، بہت انوکھا قاعدہ اس کے اندر ہے. پہلے تو وہی قاعدہ ہے جو ابھی ہم اوپر سے پڑھتے آ رہے ہیں. سب سے پہلے ولا انا کو آپ دیکھیں گے تو ولا جو ہے یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. پچھلی 2 آیتوں میں بھی لا کا لفظ موجود تھا، کیونکہ لام میں 2 حرف ہیں. الف سے پہلے لام پر زبر ہے، الف مدہ ہوگا. ایسا کوئی بھی الف جس سے پہلے زبر ہو الف مدہ ہوتا ہے، یعنی اس الف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں. کھینچ کر پڑھے جانے والے حرف صرف 3 ہی ہیں قرآن مجید میں، الف یا واو. آج ہم الف کی تفصیلات پڑھ رہے ہیں. الف کے فوراً بعد اگر حمزہ آئے، جیسا کہ یہاں آیا ہے، اس کو 4 to 5 کاؤنٹس کھینچ کر پڑھیں گے. ولا انا ایسے نہیں پڑھیں گے ولا، لیکن عام طور پر ہم لوگ ولا انا، لا عبدو، ولا انتم اتنی جلدی سے پڑھتے ہیں. اب اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ رمضان میں بہت جلدی جلدی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ حروف مدہ تو شاید کہیں بھی ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جو ایک بڑا گناہ ہے. قرآن مجید سے ایک حرف کم کرنے کا گناہ لازم آتا ہے اگر آپ اس کو کھینچ کر نہ پڑھیں. دوسری بات، یہاں پر آپ دیکھیں یہاں لکھا ہے انا. سرکل کی وجہ سے یہ صاف نہیں دکھائی دے رہا ہے، اس لیے ہم یہاں پر دوسری اس آیت میں دیکھیں گے انا. یہاں پر ہمارے ٹیکسٹ میں نا کے اندر نون الف زبر نہ ہے، یعنی قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں.
لیکن صرف ورڈ انا کے اندر. یہ ایک خاص اور اسپیشل قاعدہ ہے، مستثنیٰ قاعدہ ہے کہ اگر لفظ انا کے نون کے بعد والا الف جس کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے تھا، کھینچ کر نہیں پڑھتے ہیں، کھینچ کر نہیں پڑھتے ہیں، اور نہیں پڑھتے ہیں کے لیے آپ کے قرآن میں بھی اور عام طور پر زیادہ تر قرآن میں ایک سرکل بنا ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے ٹیکسٹ میں بھی ہے. جو عربک ٹیکسٹ والے قرآن ہیں اس میں صاد بنا رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پڑھنا نہیں ہے. لیکن کچھ مصحف ایسے بھی ہیں جہاں پر یہ راؤنڈ نہیں بھی بنا ہوتا، اور آپ نے شاید کبھی غور بھی نہ کیا ہو اس سرکل کا. قرآن مجید میں کئی جگہ اس طرح کا راؤنڈ بنا ہوا ہے، دائرہ بنا ہوا ہے. تو یہاں پر بتا رہے ہیں اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، جلدی سے پڑھیں گے. ولا انا عابد، لکھا ہے ولا انا عابد، لیکن پڑھیں گے انا عابد. اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا اس کے پڑھنے کی دو صورتیں ہیں. ولا کے بعد انا پہ اگر آپ پڑھ کر رک جائیں، ولا انا، تو آپ کھینچیں گے اس کو، اور اگر نہیں رکیں تو بغیر کھینچے پڑھیں گی. اب سوال یہ ہے رک جائیں کا کیا مطلب ہے؟ رکنا تو یہاں ہے ہی نہیں، بیچ کا حصہ ہے. تو اس کی تفصیل یہ سمجھ لیجئے، قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر ایسی جگہیں، ایسی مثالیں ہیں کہ انا کے بعد کوئی سٹاپیج آ رہا ہے، کوئی رکنے کی آیت ہے یا کوئی اور صورت بنتی ہے رکنے کی وجہ. اگر آپ رک جاتے ہیں تو آپ کھینچ کے پڑھیں گے، اور اگر آپ نہیں رکتے ہیں تو جلدی پڑھیں گے. اب سوال یہ ہے کہ کیوں رکیں گے اور کیوں نہیں رکیں گے، کیوں کھینچیں گے کیوں نہیں کھینچیں گے کا سوال ہے. تو ہماری استاذہ نے بتایا تھا ہمیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے یہاں کوئی صحابی تشریف لائے اور انہوں نے دستک دی. اللہ کے نبی نے پوچھا کون؟ آپ نے کہا میں ہوں. آپ نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا میں ہوں. پھر پوچھا کون؟ انہوں نے کہا میں ہوں. تیسری بار اللہ کے نبی نے جواب دیا میرا کوئی دوست نہیں ہے. اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے، جب آپ دروازے پر آئیں تو اپنا نام بتائیں. کسی کے دروازے پہ جب آپ دستک کریں تو اپنا نام بتائیں، یہ بہترین طریقہ ہے. دوسری بات یہ کہ میں جو ہے وہ بہت پسندیدہ لفظ نہیں ہے، اسی لیے لکھنؤ کی اردو تمام اردو میں اسی لیے پسندیدہ ہے کہ وہاں لوگ میں کو ہم بولتے ہیں. اور اللہ کا بھی طریقہ یہی ہے کہ اللہ نے پورے قرآن مجید میں انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا. حالانکہ اللہ کی ذات واحد ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن آپ جہاں بھی ترجمہ دیکھیں گی وہاں نا اور ہم کے ساتھ ٹرانسلیشن ہوتا ہے اللہ کے لیے. تو اس لیے جب آپ اگر اس آیت کو دیکھیں ترجمے کے حساب سے تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، تھوڑا سا اگر آپ فلیش بیک میں جائیں تو ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی نے جب دین کی تعلیمات عام کیں تو لوگوں کو بڑا ان سے جو ہو سکا، جو بن پڑا، اس طرح آپ کو تکلیف دی. لیکن اتنی تکالیف اور اتنی ان کی ڈیفنسز کے بعد میں بھی اسلام مستقل پھیل رہا تھا. تو وہ لوگ ایک بار جمع ہو کر حضرت ابو طالب حضرت نبی کے چچا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے نکاح کرا دیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں سب سے زیادہ مال دے دیں. بہت ساری پیشکش رکھی. پھر یہ کہا کہ اگر آپ جو ہیں ان چیزوں سے پھر جائیں گے تو ہم آپ کو اپنا آقا یا سردار بھی بنا لیں گے. اس دور میں بڑی بات ہوتی تھی کہ کسی کو سردار منتخب کیا جائے. حضرت ابو طالب نے پیشکش رکھ دی. حضرت نبی نے کہا اگر میں یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند بھی رکھ دیں گے تو بھی میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور اللہ ایک ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی جس میں یہ آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ انکار کرنے والوں، میں عبادت نہیں کرتا ہوں اس کی جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اور
آپ عبادت نہیں کرتے ہیں اس کی جن کی میں عبادت کرتا ہوں، اور میں عبادت نہیں کروں گا اس کی جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اور آپ نہیں عبادت کریں گے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ مطلب ایک ہی بات کو الگ الگ انداز میں کہا جا رہا ہے۔ اگر دیکھیں تو یہ چاروں آیتوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ میں نہیں کروں گا عبادت، آپ بھی نہیں کر رہے ہیں، میں تو کرنے والا نہیں ہوں، مطلب سب کا ایک ہی ہے، لیکن بار بار الگ الگ انداز میں اس لیے کہا گیا کہ زور پیدا ہو جائے، نہیں بالکل نہیں جاؤ گے، جانا ہی نہیں ہے۔ جب امی کسی چیز کو سختی سے منع کرتی ہیں تو 2-4 بار دہراتی ہیں، عام زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ وہی طریقہ اس قرآن میں موجود ہے، اور جہاں پر بھی لفظ میں کا لفظ آیا، اللہ کے نبی کی آواز ہلکی ہو گئی اور اپنا آہستہ سے کہا، اور میں عبادت نہیں کرتا ہوں۔ مطلب ہماری زندگیوں میں اگر ہم اچھا کچھ کر رہے ہیں تو سب اللہ کی توفیق ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ کیونکہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا جس کو ہم کمتر سمجھتے ہیں، ہم اس اللہ نہ کرے ہم اس کی جگہ ہوتے ہی اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے ہمیں بلندی پر پہنچایا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جس کو ہم کمتر سمجھ رہے ہیں اس کے لیے کچھ اچھی محنتیں کریں، وہ بھی ہماری طرح اچھا ہو جائے۔ تو یہاں پر تفصیلات چل رہی تھی انا کے بارے میں، جب آپ اس کو پڑھیں گی تو جلدی سے پڑھیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا أنا عابد ما عبدتم اب عابدم میں اچھا 7 الفات کے نام سے یہ الف مشہور ہے، جو اس کے سبق میں انشاءاللہ اس کے باقی کی ہم تفصیلات پڑھیں گے۔ بس یہاں پر یہ جان لیں کہ اس کو کھینچ کر اس ٹائم پڑھیں گے جب آپ یہاں رکیں گے، لیکن یہاں رکنا نہیں ہے اس لیے جلدی پڑھیں گے۔ پھر دال پر، عابدم کے دال پر 2 تنوین ہے، یا یوں کہہ دیجئے کہ اگلے میم پر تشدید ہے۔ ابھی اتنا سمجھ لیتے ہیں، میم پر نون پر تشدید ہو تو غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں عابدم۔ غنّہ ناک میں آواز کو تھوڑی دیر روکنے کو کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے عبدتم۔ عبدتم میں دال اور تا دونوں برابر آئے ہیں۔ ابھی یہ سمجھیں کہ جب 2 حرف برابر برابر آئیں اور پہلے پر جزم دوسرے پر تشدید ہو تو جزم والے حرف کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر عبد تم لکھا ہے لیکن ابد تم پڑھتے ہیں، دال کو نہیں پڑھتے، ابد تم۔ جزم اور تشدید برابر آئیں تو جزم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، کیونکہ تفصیلات اور بھی ہیں اس کی، دال تا تو یہ ہم مخارج میں انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیں گے۔ اب آخری جو آیت ہے اس میں بہت زیادہ جو غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے۔ اچھا سوری، آیت نمبر 5 بالکل سیم ہے اس لیے اس کو اسکپ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 6 کے اندر، آخری آیت کے اندر لکم دینکم میں لوگ ولیہ کو ولیہ، ول اور ولی، ول اور ولی، 80% لوگ اس کو ولی دین پڑھتے ہیں۔ ول مطلب واو کو لام سے ملا دیتے ہیں، لکم دینکم ولی دین، ولی ولی پڑھنا ہے، ولی دین۔ اس زیر کو کلیئر کسرہ یا کلیئر زیر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ زیر کی تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں۔ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، جلدی پڑھے، معروف پڑھے، مجھول آواز سے بچیں۔ زیر کی 2 آوازیں ہیں، مجھول اے اور معروف ای آواز سے صحیح ہے، ای آواز سے پڑھنا چاہیے۔ لکم دینکم ولی دین، اس طرح پڑھیں۔ اور یہاں یہ صورت مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ آپ لوگ کے کوئی سوالات ہوں تو پوچھیے۔ اس سے پہلے ہمیں ایک بات، سب لوگ موجود ہیں، بہت ہی عاجزانہ محبتانہ درخواست کرنی ہے، پلیز آپ لوگ گروپ پر اپڈیٹ رہیے، اور جو بھی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا ہے کلاس کا اس پر اپنا رسپانس ضرور دیجیے، اور گروپ پہ دیجیے، پرسنل پہ مت دیجیے، اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو اطلاع ہو گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیراً کثیرہ۔ آپ سوالات ہوں تو پوچھ لیں۔ میم ایک چیز پوچھنی تھی، جی پوچھیے۔ جیسے یہ آیت نمبر 3 میں آپ نے بتایا کہ یہاں پہ ہم روکیں گے تو یہ قلقلہ ہو جائے گا، دال جو ہے، جی تو اگر ایسی جیسے قطب الجدین یہ 5 حروف ہیں، تو
ایسے ہی کہیں ساکن ہوں گے تو وہ بھی قلقلہ ہو جائیں گے؟ جی ہاں، ساکن ہوں گے تو قلقلہ ہوگا، ساکن نہیں ہوں گے تو قلقلہ نہیں ہوگا۔ ساکن ہونے کی دو حالتیں ہیں، یا تو آپ رکنے کی وجہ سے اس پر جزم دے رہی ہوں، یا پھر وہ حرف کے اندر ساکن پہلے سے ہی لکھا ہو۔ دونوں حالتوں میں جب ہی قلقلہ ہوگا جب ان 5 لیٹر میں سے کسی ایک پر جزم ہوگا، یعنی ڈبل ساؤنڈ سنائی دے گی۔ ویسے ایک خاص ایک سبق ہم صرف قلقلہ کے لیے آئیں گے، ابھی تو یہ صورت میں بیچ میں آ جاتا ہے تو اس پہ ہم سمجھا دیتے ہیں، ہر ایک کا قلقلہ الگ الگ انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے۔ اوکے میم، ہمیں لگا کہ جہاں ساکن ہوتا ہے تو اسے ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے اسے۔ جی، اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ میم آپ نے بولا کہ جب انا بیچ میں آتا ہے تو ہم اسے مطلب کھینچتے نہیں ہیں اگر والف کے اوپر سرکل ہوتا ہے تو، بٹ اگر جی، یہ آیت کی اینڈ میں آتا ہے تو اسے کھینچتے ہیں، تو آیت کے ایسا اینڈ میں کیوں آئے ہوتا گا ہے؟ تو کھینچیں گے۔ جی بہت تو کچھ ہم نے بتایا، اللہ کے نبی نے اتنی ساری جی چیزیں بتائی تھی، آپ ریکارڈنگ کو سنیں گی تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ لفظ انا جو ہے سننے میں انا برا لگتا ہے، برا لگتا ہے اللہ مگر نے آخر میں ہوتا ہے تو پھر کیوں کھینچتے ہیں؟ اس کے بعد کوئی دوسرا لفظ نہیں ہوتا نا، وہاں پر اچھا انکساری کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ میں بہت اچھی ہوں، تو یہ چاہے ہم اچھے بھی ہیں تو یہ برا ساؤنڈ کرتا ہے، پتہ نہیں اپنے آپ ہی نگیٹیوٹی آتی ہے ایسے سینٹنسز کے ساتھ۔ مجھے میں پسند کرتا ہوں میں پڑھنا، اچھا تو جی جملے کی کانٹیکسٹ چینج ہو جاتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے۔ عربی کے حساب سے۔ جی، بہت بہت شکریہ سوال کے لیے۔ اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ اچھا، سب لوگ ایک بار مائک آن کر کے یہ کہہ دیجئے، ہم مائک کی طرف دیکھ رہے ہیں، کہ انشاءاللہ اب یہ کلاس منڈے میں ہوگی اور آپ لوگ سورہ کافرون کی ریکارڈنگ انشاءاللہ اس سے پہلے بھیجیں گے۔ ذرا مائک آن کر کے انشاءاللہ جی انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ لا قوت انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ۔ علیکم وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔